اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بات کرتے ہیں ہم سائفر کی، جسے امریکی مراسلہ اور کئی نام دیے گئے ہیں۔ ایک سفارتی خط، اس پہ ہزاروں پروگرام ہو چکے ہیں اب تک پاکستان میں۔ عمران خان کے دور میں یہ آیا، سب کو پتہ ہے، اور اس پہ کئی پروگرام ہوئے۔ اسے جھوٹا قرار دیا گیا، مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اسے جھوٹا قرار دیا گیا، اس پہ کئی پروگرام ہوتے رہے۔ پھر اس پہ اتنی سیاست ہوئی کہ اب سائفر کے حوالے سے سب کچھ لوگوں کو زبانی یاد ہو چکا ہے۔ لیکن آج پھر سارا دن اور ساری رات اسی پہ پروگرام ہوتے رہے ہیں سائفر کے حوالے سے۔ لیکن جو دلچسپ بات سامنے آئی ہے وہ بھی آج چینلز پہ ڈسکس ہوئی ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے کہ کچھ عرصہ قبل تک جب ہم اخبارات کے لیے کام کرتے تھے تو خبریں چوری کرتے تھے، ایک دوسرے کی چوری کرتے نہیں تھے، بلکہ ایک ہی خبر بنتی تھی اور وہ بہت سارے اخباروں میں چھپ جاتی تھی۔ بالخصوص ہمارے جو نمائندے حضرات ہیں جو چھوٹے شہروں سے ہیں، تو وہاں ایک ہی فیکس ہوتی تھی اور وہیں ایک خبر بنتی تھی اور وہ سارے اخباروں کو فیکس کر دی جاتی تھی، صرف اس کے اوپر ایک ریڈ لائن چینج ہوتی تھی، اور اگلے دن وہی ایک خبر ہی عموماً تمام اخباروں میں ہم کو نظر آتی تھی، جس میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو، مرڈر ہو، یا چھوٹی خبریں، تو وہ سارے ہمیں ایک جیسی ہی، کوئی لفظ اس میں بھی تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ تمام اخباروں میں وہ غلطی بھی اسی طرح چھپی ہوتی تھی۔ فیکس کا زمانہ تھا، ٹائپنگ میں اس وقت چلے غلطی کو دور بھی کر لی جاتی تھی۔ تو اسی طرح شہروں میں اور جو مین اسٹریم میں جرنلسٹ تھے وہ بھی اسی طرح کچھ خبریں دوسرے دوست جرنلسٹوں سے فیکس پہ ہی منگوا لیتے تھے، یار وہ فلاں خبر بنائی ہے تو مجھے فیکس کر دو۔ اب وہ وائٹ کلر کا فلوڈ ایک رکھا ہوتا تھا جرنلسٹوں نے، ہم بھی ان میں شامل ہیں، تو وہ فلوڈ سے اوپر سے وہ کرنا، کریڈ لائن کو کاٹنا اور اپنی کریڈ لائن لکھ کے بھیج دینا، تو وہ خبر اسی طرح ٹائپ ہوتی تھی اور چھپ جاتی تھی۔ اب بعض اوقات تو یہاں تک ہو جاتا تھا کہ کوئی کسی اخبار کا نام بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں اخبار کے نمائندے سے یا فلاں کو بات کرتے ہوئے فلاں نے یہ کہا، تو وہ بھی چھپ جاتا تھا اخبار میں۔ ٹائپنگ والے نے ٹائپ کر دیا اور ڈیسک پہ بیٹھے لوگوں نے بھی آنکھیں بند کر کے اس کو چھاپ دی، وہ بکیے میں چلا گیا کہیں اور وہ سرخیاں اوپر سے نکال لی اخبار۔ اور یہ پرانے دوست اخبارات کے اور یہ سارے وہ یہ کام جانتے ہیں کہ یہ ہوئے ہیں یہاں، تو وہ اخبار کا نام بھی کسی اور اخبار کا نام کسی اور اخبار میں چھپا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جنگ کا نام نوائے وقت میں چھپ جائے اور نوائے وقت کا نام جنگ میں چھپ جائے، کہ جنگ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، یہ نوائے وقت میں چھپ جائے۔ تو یہ ہوا ہے یہاں پاکستان میں ہوا ہے اور بڑے شہروں میں ہوا ہے۔ اس پہ کئی لوگوں کو اپنی نوکریوں سے، کئی جرنلسٹوں کو اپنی نوکریوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، یہ کوئی چھپی لکی بات نہیں ہے، چھپی ڈکی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح کچھ آج بھی ہوا، کامران شاہد صاحب کو کہیں سے واٹس ایپ آیا تو وہ بھی انہوں نے اٹھا کے اسی طرح ٹویٹر پہ ڈال دیا، تو ان کے بس ٹویٹر پہ ڈالنے کی دیر تھی، تو پھر ٹویٹر پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ جناب اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں عمران خان کی ویڈیو چلا دینی ہے، تو وہ بھی اسی طرح انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ ڈال دیا اور وہ چلا۔ اس پہ بھی خیر بہت سارے لوگوں نے ویلاگ کیے اور اس پہ کئی پروگرام ہو چکے ہیں۔ لیکن سائفر ایک خط ہے، اصلی ہے، جعلی ہے۔ یہ آج جو سب سے زیادہ بات ہو رہی تھی اور ٹویٹر پہ بھی ٹاپ ٹرینڈ یہی تھا، اسی طرح سے ملتا جلتا ہی تھا کہ سائفر چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پڑا ہوا ہے، اور سیاسی جماعت تو اب تو خیر ہمارے بہت سے ادارے، میں کسی ایک کا نام یا کسی کو وہ تو نہیں کر سکتا، لیکن سیاسی ادارے بھی ونگ ہے، ایک سیاسی ونگ بنے ہوئے ہیں، کوئی کس کا سیاسی ونگ بنا ہوا ہے، کوئی کس کا، طاقتور لوگوں کے سیاسی ونگ ہے، ادارے بھی اس میں، ہمارے پولیس، ایف آئی اے، بہت سارے ادارے، تو وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمیشہ۔ برسر اقتدار جو لوگ یا جو سیاسی جماعت ہوئی ہے اس نے زیادہ استعمال کیا ہے،
عمران خان صاحب پہ بھی ایسے ہی الزام لگتے رہے ہیں اور موجودہ حکمرانوں پہ بھی لگ رہے ہیں، تو طاقتور لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اب معاملہ FIA میں گیا ہے، بھیج دیا گیا ہے، تو پتہ نہیں اس میں سے کیا نکالیں گے، کیا نکلنا ہے اس میں۔ لیکن جو قوم چاہ رہی تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ چیف جسٹس صاحب کے پاس بھیجا گیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اس پہ جو ہے نا وہ تحقیقات کروائیں، سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہو، فل کورٹ بنا دیں، فل کورٹ بنائیں، اور فل کورٹ کی زیر نگرانی ایک تحقیقاتی کمیشن، ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائیں، اور اس پہ وہ انکوائری کریں کہ یہ سائفر ہے کیا۔ لیکن بات یہاں ماضی میں سال پہلے ہوئی تھی، اس طرح کی بھی باتیں شروع ہوئی تھی کہ جی سائفر کو چھوڑ دیں، اس میں یہ غیر ملکی معاملہ ہے اور ایک طاقتور ملک کا معاملہ ہے، تو اس کو آپ سفارتی آداب کے خلاف ہے، اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ انہیں دبایا جائے۔ یہ ہمارے حکمرانوں اور طاقتور حلقوں کی طرف سے بھی یہ بات سننے میں آئی تھی کہ اس پہ اب بات نہیں ہوگی، تو عمران خان صاحب نے بھی اس پہ بات کرنا چھوڑ دی تھی، یہاں تک کہ بہت عرصہ ہو گیا۔ اب تو خیر وہ میڈیا پہ ویسے ہی بین ہے، اور ابھی تک کسی نے جرت بھی نہیں کی کہ انہیں ان پہ یہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہے اس کو ہٹایا جائے۔ کورٹوں میں بھی ہیں اس حوالے سے درخواستیں، دیکھیں جب ضرورت پڑے گی تو وہ درخواستوں پہ فیصلے آ سکتے ہیں، ابھی تو اس کی سماعت بھی نہیں ہوئی، کہ نہیں ہو رہی کہیں، تو خیر وہ اس پہ دوبارہ اب بات ہونا شروع ہو گئی ہے، جبکہ ماضی میں اس کو کہا گیا تھا کہ اب اس پہ بات نہیں ہوگی، اور عمران خان صاحب نے بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ اب حکمرانوں نے دوبارہ سے یہ معاملہ اٹھایا، اور ایسے عجیب سے طریقے سے اٹھایا کہ ایک بندہ جو ہے کافی عرصے سے ایک ماہ سے لاپتہ ہے، اس کے حوالے سے عدالتوں میں درخواستیں موجود ہیں، اس کے حوالے سے پولیس کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں پتہ چلے، ہمیں بتائیں، ہماری مدد کریں، وہ کہاں پہ ہے، 15 پہ کال کر کے ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں پہ ہے۔ ان کے گھر والوں نے وہ پریشان ہیں، انہوں نے کورٹوں میں درخواستیں دی ہوئی ہے، اس پہ کورٹس کہہ رہی ہیں بار بار کہ انہیں تلاش کریں وہ کہاں پہ ہے۔ تو پتہ چلا جی وہ کسی دوست کے گھر تھے اور وہیں چھپے ہوئے تھے، اور اب وہ وہاں سے اچانک نکلے ہیں، اور 164 کے ان کے بیان ہو گئے ہیں۔ خیر لوگ جانتے ہیں، اب یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کہاں پہ ہے، کہاں پہ نہیں تھے یا کیا تھا، لیکن وہ اب آ گئے ہیں، سامنے آئیں گے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہاں ہمارے کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں ہمیں کہ جی وہ دیکھیں نا فواد حسن، فواد کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی تھی، انہوں نے تو بڑا برداشت کیا، اور وہ تو ڈٹے رہے ہیں۔ تو بھائی جان فواد حسن، فواد کو کہاں غائب رہے ہیں؟ وہ تو ان کے تو خلاف جو کرپشن کے کیسز تھے اس میں انہیں وہ اریسٹ ہوئے اور سامنے رہے ہیں، عدالتوں میں پیش ہوئے اور جیل میں رہے۔ تو اس طرح کے تو کئی لوگ جو لاپتہ نہیں ہیں وہ عدالتوں میں ہیں، اور اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑے عوام میں مقبول تھے، اور ان کی صاف ستھری ایک سیاست تھی۔ علی محمد خان جیسا بندہ ابھی تک جیل میں ہے، اور وہ عدالتوں کا سامنا کر رہا ہے، بے بنیاد اس پہ جھوٹ بنائے جا رہے ہیں، جھوٹ کے مقدمے، جھوٹے مقدمے اور بے بنیاد مقدمے بنائے جا رہے ہیں، لیکن فیس کر رہے ہیں، وہ کہیں لاپتہ نہیں تھے۔ تو خیر وہ بات کو ہم اگر آگے بڑھائیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ سیفر کے معاملے میں جو ہے اب اس بار جو اسے زندہ کیا جا رہا ہے تو وہ حکمران جماعت کر رہی ہے، اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ عمران خان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صرف اور صرف مجھے سزا دینے کے لیے اور مجھے کسی نہ کسی جھوٹے کیس میں پھنسانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ خیر پاکستان میں ہوتا تو ایسا ہی ہے، اور نہ جانے یہ کوئی نئی انجانی تو چیز ہے نہیں ہے، قوم جانتی ہے یہاں بی بی کے قاتل کہاں گئے کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیاقت علی خان کے قاتل کہاں گئے کسی کو کوئی پتہ نہیں، ضیاء الحق کو ہوا میں اڑا دیا گیا جسے حادثہ قرار دیا گیا، ان کے بیٹے آج تک کہتے ہیں وہ حادثہ نہیں، وہ ایک مرڈر تھا، ابھی وہ بھی سیاست کر رہے ہیں لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکے، کسی کا کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا، اور نہ ہی کسی کو پتہ چلا کہ ان کو کس نے قتل کیا، اور معاملہ یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی 5 سال، لیکن وہ بے نظیر کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے، نہ ان تک پہنچ سکے، نہ ان کے بارے میں وہ دلچسپی، یہاں تک کہ زرداری صاحب اور بے نظیر کی فیملی نے تو اس کیس کو پرسو ہی نہیں کیا، سرکار اس کو پرسو کرتی رہی ہے اور سرکار وہ کیس لڑتی رہی ہے، تو اس کے بعد وہ ملزم بھی بری ہو گئے، اس میں
دو تین پولیس افسروں کو بھی رگڑا لگایا گیا، سعود عزیز تھے، خرم شہزاد تھے، تو وہ ساری چیزیں ہے۔ اب عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، اقتدار کے لیے انہوں نے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ آنے والے وقتوں میں ہوگا کیا یہ اب دیکھتے ہیں۔ سائفر میں اس دفعہ سائفر سے کیا نکلتا ہے، ماضی میں تو وہ سائفر ہی رہا اور ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ وہ حقیقت ہے، اور اس کا ڈیماش بھی کیا گیا امریکن سفارت خانے کو، اس کے لوگوں کو بلایا گیا ہمارے فارن آفس میں، اور انہیں ایک جواب پکڑایا گیا اور اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا، یہ بھی خبریں چلی ہیں۔ تو اس کے انکار تو اس کا خیر کسی نے کیا نہیں ہے، یہاں تک کہ امریکنس نے بھی نہیں کیا، وہاں سے بھی انٹرنیشنل میڈیا نے اس حوالے سے پروگرام کیے، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے بہت کچھ باتیں کی ہے۔ تو اس بار سائفر سے کیا نکلے گا اللہ ہی جانے، لیکن دیکھتے ہیں، قوم دیکھ رہی ہے، اور امید ہے کہ کچھ بہتر ہی ہوگا، ملک کے لیے بہتر ہوگا، اس قوم کے لیے بہتر ہوگا۔